जी थैंक यू सो मच आपने बहुत अच्छी तरह बताया। अच्छा मैं थोड़ा-सा एक सवाल और करके फिर ओपन करती हूँ डिस्कशन आप दोनों अहमद भाई आप और उवैस साहब आप लोग कीजिएगा। मुझे लगता है एक तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी तैयार नहीं थी जो रिज़ल्ट आया आपको फ़रवरी 8 को। लेकिन पीटीआई या नून लीग भी नहीं थे लाइक द मैनिफेस्ट हुआ है जो लोगों का कहते हैं ना एक खामोश जो रेवोल्यूशन की फ़ॉर्म जो वोट की फ़ॉर्म में तो नॉट ओनली एस्टैब्लिशमेंट नून लीग इवन पीटीआई खुद भी उन रिजल्ट से जो लीडर है ना इमरान खान को निकाल कर वो तो जेल में थे वो लोग भी कोई समझ नहीं पा रहे थे कि जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं नून लीग तो अपनी हार का ऐलान करके वो लोग वापस चले गए थे जी बस वो फिर पीटीआई वालों को जी तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं जी मेरा जी कमेंट इस पे यही है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, पीटीआई वाले बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस बात को, मेरा यही कमेंट है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, ऐसे ही हुआ है। और वैसा अब आप देखिए मैं अगेन इसको जोड़ता हूँ थोड़ा सा पीछे से। मैंने आप अगर मेरी याददाश्त साथ देती है तो मैंने ये कहा था कि ये चीज़ें अभी पीटीआई के लिए उस जगह पे खड़ी हैं जहाँ पे, और ये चीज़ें मैं वक्तन फ़वक्तन ट्वीट भी करता रहता हूँ, जहाँ पे 88 में बेनज़ीर के लिए खड़ी थीं कि फ़ौज नहीं चाहती थी कि वो हुकूमत में आएँ। उन्होंने आईजीआई बनवाई उनका मुकाबला कराने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड स्वेल था, वो इलेक्शन जीत गए। आपने अभी नूरानी साहब ने हवाला दिया 70 का 7 और भुट्टो साहब के जो इलेक्शन होते रहे हैं पीपल्स पार्टी के, उसका खंबे की इस्तिलाह जो है वो बड़ी चलती रही है इस इलेक्शन में। मैं ज़ाती तौर पे और हमारे जो पुराने लोग हैं जो दूसरी जमातों के साथ पुरानी वाबस्तगी रखते हैं, वो इसको पसंद नहीं करते, लेकिन मैं ये कह चुका हूँ और लिख चुका हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना, वो भुट्टो और एंटी भुट्टो वोट से आगे निकल गई है। अब वो इमरान और एंटी इमरान वोट में तकसीम हो गई है। और दूसरा जो फैक्टर अब हुआ है, मैं इसको ज़ाती तौर पर 70 से बड़ा नतीजा समझता हूँ। खंबे की इस्तिलाह वहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन उस वक़्त जो खंबे भुट्टो साहब ने खड़े किए थे, उनको गिरफ्तार किसी ने नहीं किया था, उनको कैंपेन चलाने से किसी ने नहीं रोका था। इस दफ़ा जो कुछ इलेक्शन से पहले होता रहा है, मतलब अभी इलेक्शन से 2 दिन पहले तक तो कई हलकों में यही पता नहीं था कि पीटीआई का जो बैक्ड कैंडिडेट है, वो होगा कौन? सो उस लिहाज से मेरा ख़्याल है कि ये नतीजा उससे बड़ा है। जो जिसको लोग कंट्रोल के तौर पे देखते हैं कि जी फ़ौज ने बड़ा कंट्रोल कर लिया है और बड़ा जो है वो आगे चले गए हैं। मैं इसको इलेक्शन से पहले भी इस नज़र से देख रहा था कि ये शायद कंट्रोल कम है और डेस्परेशन ज़्यादा है, क्योंकि वो जो कुछ उन्होंने करने की कोशिश की इस 2 साल में, वो चीज़ें बैकफ़ायर होती रहीं, तो वो फिर डेस्परेशन में आगे से आगे जाते रहे। इस ख़्याल से कि शायद हम इसको कंट्रोल कर लेंगे इस तरह ताकत के मुज़ाहरे से। ताकत से चीज़ें कंट्रोल कभी हुई नहीं हैं। जो हिस्ट्री का लेसन तो कम से कम हमारे लिए ये है, कुछ वक़्त के लिए हो जाती हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं होती। मैं इसके लिए मुसलसल इलेक्शन से पहले भी डिसरप्शन की इस्तिलाह इस्तेमाल करता रहा हूँ कि किसी भी पुरानी फ़ील्ड में जब डिसरप्शन होती है ना, तो जो पुराने लोग होते हैं, उनको यकीन नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो अपने ट्रेडिशनल लेंस से चीज़ों को देख रहे होते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में डिसरप्शन हो चुकी है। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स थी, जो पैट्रनेज पॉलिटिक्स थी, जो जमातों की पॉलिटिक्स थी, उससे चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं। पीटीआई का जो डाई हार्ड लॉयलिस्ट वोटर है, वो है जो कहता है कि जी हम तो ना कॉन्स्टिट्यूएंसी को मानते हैं, ना हम कैंडिडेट को मानते हैं, हम तो सिर्फ इमरान खान को मानते हैं, हम तो किसी और चीज़ को मानते ही नहीं हैं। वो नौजवान वोटर इस वक़्त ड्राइव कर रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, वोटिंग बिहेवियर को। अगले साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में जब भी इलेक्शन होते हैं, तो नए ऐसे लोग जो है वो मिक्स में आने हैं, उनका गुस्सा मज़ीद बढ़ना है। तो आप जब तक ऐसे लोगों को वो ट्रेडिशनल तरीकों से डील करने की कोशिश करते रहेंगे ना कि नहीं, हमने तो जो है वो अपनी वही पैट्रनेज पॉलिटिक्स करनी है, हमने तो इनको बेवकूफ़ ही कहना है, हमने तो जो है इनको तरह-तरह के नेम कॉलिंग करनी है, तो उससे आप उनको अपनी तरफ मतवज्जो तो नहीं कर सकते। और इसको अगर सम अप करते हुए मैं ये कहूँ, तो ज़ाती तौर पर मेरी जो थ्योरी है इस सब के बारे में, मतलब नूरानी साहब ने जो है वो
میرے ساتھ بڑی مہربانی کی ہے کہ انہوں نے مجھے آپ سب کے سامنے چارے کے طور پر ڈال دیا ہے کہ میں اینٹی پی ٹی آئی ہوں. میرا خیال ہے کہ میں پرو فیکٹس ہوں، میں اینٹی تو کسی کا بھی پتہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں. میں جو گراؤنڈ پہ دیکھتا ہوں میں اس میں ملمہ کری نہیں کرتا. جو اس وقت کی سچویشن ہے یہ اس وقت کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. یہ شاید پی ٹی آئی کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. میں اس کو جس میں اپنی تھیوری کی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاور کا ایک نیچرل لائف سائیکل ہوتا ہے، اس نے کبھی نہ کبھی آ کے ختم ہونا ہی ہوتا ہے. اب یہ پرانی جو ہماری جماعتیں ہیں 30 35 40 سال ہو گئے ہیں، فوج کو اس طرح کا وہ کنٹرول قائم رکھے ہوئے 70 75 سال ہو گئے ہیں. جب آپ کو نئی ریالٹیز کا احساس نہیں ہوتا نا، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں بدلنا، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہم ابھی تک کرتے آ رہے ہیں، تو بہرحال قدرت کا بھی کوئی ایک جو ہے نا وہ نظام ہوتا ہے. سو وہ چیزیں بدلنی ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی فیکٹر بننا ہوتا ہے. مطلب میں کوئی نہ خان صاحب کا اتنا فین ہوں، نہ پی ٹی آئی کا کوئی اتنا ڈائی ہارڈ لائلسٹ ہوں، بٹ میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک قدرت کا نظام ہے نا، اس کے اندر سب سے بڑا اس وقت پی ٹی آئی کا کردار شاید یہی ہے کہ اس نے وہ جو سلسلہ ہے نا اس کو توڑنا ہے، اور وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا. باقی آگے جا کے اب کیا ہوتا ہے وہ پھر دیکھا جائے گا. تبدیلی کا جو پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے ویس بھائی کے مطابق وہ رکنے والا نہیں ہے، اور میں ان کی اس بات سے مکمل اتفاق بھی کرتا ہوں. تو ہم اپنا پہلا کوشچن لیتے ہیں ایجنٹ ایکس سے. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ. میں تھوڑی سی بات کروں گا، پلیز مجھے 2 منٹ دیجیے گا. وہ اویس بھائی نے اور احمد بھائی نے ایک بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے. سر بہت شکریہ. احمد بھائی السلام علیکم، اویس بھائی السلام علیکم، آپ لوگوں نے ہم ٹائم دیا. دیکھیں میں ایک آج کی نسل کا بچہ ہوں جس نے آئی ایس ایف سے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کو، اور میں بہت ود ڈیو رسپیکٹ میں اس بات کو بالکل نگیٹ کرتا ہوں کہ نہ پی ٹی آئی کو پتا تھا نہ ہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہم 2013 میں بھی جیتے تھے، 126 سیٹیں تھیں ہماری. 2018 میں بھی جیتے تھے اور ہماری سیٹیں کم کی گئی، 154 سیٹس تھی ہماری، اور ہم نے اسی دن چھوڑ ڈالا تھا. اور 2000 ابھی جو 24 میں الیکشن ہوا اگینسٹ آل آڈ، کچھ لوگ 202 کہہ رہے ہیں، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، 180 کے ہمارے پاس فارم 45 ہیں. سر بات ہی بڑی سمپل سی ہے کہ بالکل اس کا خان صاحب نے کامران شاہد کے پروگرام میں بھی کہا ہوا ہے، کلپ کسی کو چاہیے تو میں دکھا دیتا ہوں. خان صاحب نے کہا تھا یہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں ہم جیت جائیں گے. خان صاحب نے حبیب اکرم کو بھی یہ کہا تھا کہ یہ سٹیپس ہوں گے اور اس کے بعد ہم جیت جائیں گے. سو یہ بالکل اکارڈنگ ٹو پلان آیا. بلکہ انہوں نے جو فستائیت کا دور کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے سارے ٹاؤٹ تھے. میں آپ کو اس کی بالکل وہاں پہ اگزامپل دے دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی پارٹی، شاید شیخ مجیب کی ایک پارٹی تھی جو پولیٹیکل پارٹی تھی جو کھڑی ہوئی تھی پالیٹکس کے اوپر، اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو بغیر الیکشن لڑے جنرل ایوب کی کیبنٹ میں آیا تھا، بغیر الیکشن لڑے وزیر خارجہ بنا تھا، بغیر الیکشن لڑے وہ وزیر خارجہ بنا. اور فاطمہ جناح کے خلاف اس نے جو زبان استعمال کی ایوب خان کی محبت میں، اور وہ سارا کچھ، وہ سب کچھ ایویڈنس موجود ہے. پاکستان کی تاریخ کا پہلا سول مارشل لا ڈکٹیٹر ذوالفقار علی بھٹو تھا، جو 70s میں الیکشن ہار گیا، ملک توڑ کے 80 سیٹوں کے اوپر 82 سیٹوں کے اوپر اس کو آل ان آل مطلق العنان اس کو ڈکٹیٹر بنایا گیا، پہلا سول مارشل لا ڈکٹیٹر. اس اتنی فستائیت کی کہ اس کے آگے کوئی اپوزیشن بھی نہیں تھی اور اپنی پارٹی کے لوگ مار کے اور وہ پھانسی لگا. کم نیکسٹ نواز شریف بغیر کسی کانسٹیچوئنسی میں الیکشن لڑے، بغیر کسی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بات تھی، کم از کم وہ کوالیفائڈ تھا. اگر آپ اس ٹیکنوکریٹ گراؤنڈ پہ بات کریں تو شاید وہ اس کے لیے اس میں وہ قابلیت تھی کہ وہ آپ کا فارن منسٹر لگ جاتا. نواز شریف وہ تحفہ دیا ہے اس فوج نے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے، اس ملک کی بدکار اشرافیہ نے اس ملک کو، اس عوام کو ہماری جڑوں میں تذاب پھیرا. جو شاید پی این لگنے کے قابل نہیں تھا اس کو اٹھا کے وہ آج لندن میں اس کو ٹیکسی کا لائسنس دے دینا تو وہ فیل کر دے گا. اس کے بعد نواز شریف کو آئی جی آئی کے ذریعے لاتے رہے. جنرل کیانی نے 2013 کا الیکشن رک کیا، ہم باہر آئے، روڈوں پہ آئے کہ میں 4 حلقے دے دو، انہوں نے نہیں مانے. انہوں نے 4 میں 3 پہ بدماشی اور دھاندلی کے ذریعے الیکشن کروا دیا، 4 میں کروا دیے، 3 ہم جیتے، ایک 2200 ووٹوں سے آرے اعجاز صادق والا. 2018 میں انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ کیبنٹ بھی ڈیسائیڈ کر لی ہوئی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ آپ اس وقت ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے. آپ چاہتے ہیں میں سارے پیپرز آپ کو دکھا دیتا ہوں. پاکستان 60 بلین کے اوپر کھڑا ہو چکا تھا، 100 پہ ڈیفالٹ کرنا تھا. عمران خان کے ہاتھ میں 100 بلین کر کے آپ نے ڈیفالٹ کر کے دیا. ان کو پتا تھا پیسے ہیں نہیں، اس کو یوز کریں گے.
سیٹیں اس کی کم کر لیتے ہیں, سال میں اس کو باہر نکال دیتے ہیں. 2019 کا خواجہ آصف کا بیان بھی پڑا. 2018 کے الیکشن میں اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی نون لیگ کی کون سی سیٹ کم کی گئی, یہ ایک نام لیتے ہیں حنیف عباسی کا. حنیف عباسی نہ 2013 میں جیتا تھا, نہ 2018 میں جیتا ہے, نہ 2024 میں جیتا ہے. جو فستائیت انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کی ہے, اس سے پہلے یہ کوئی مثال نہیں ہے. سو لہٰذا سر پلیز یہ بات مت کریں کہ اچھا چلیں, میرے پاس جو کوشچن آ رہا ہے وہ اویس سلیم صاحب کے ساتھ بھی ہے اور احمد نورانی صاحب کے ساتھ بھی ہے. وہ کوشچن یہ ہے کہ کیونکہ اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کی بھی کوئی سیٹیں نہیں ہیں, پی ایم ایل این کی بھی کوئی سیٹ نہیں ہے, پی 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 کی بھی کچھ ہیں کچھ نہیں ہے, مولانا کو جو ہے وہ آؤٹ کر دیا گیا ہے. تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑیں گے؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کسی کے پیچھے جو ہے کوئی بیکنگ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ کا تناسب کس طریقے سے کیا گیا ان کے لیے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگین یہ وہ بات ہے جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں اس ٹرانسمیشن کے دوران بھی, کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کے دوران یہ بات ہوئی جب یہ رزلٹ آ گیا تھا کہ نہیں اب تو دیکھیں نا, اب تو مجبوری ہو گئی ہے دونوں پارٹیوں کی مل کے حکومت چلانا, ورنہ جو ہے وہ حکومت بنے گی نہیں, پھر کیا ہوگا. تو میرا اس پہ, اور آج کل جو یہ نون لیگ کے لوگ ہیں وہ بڑا اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور وہ اتنے ہی جذباتی ہیں جتنے ابھی ایجنٹ ایکس تھے کہ نہیں ہم تو دیکھیں جیتے ہوئے ہیں, ہماری سیٹیں زیادہ ہیں. اور تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس پہ, آج کل بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں, کاز کو دیکھنا چاہیے اصل میں کہ وہ بات شروع کہاں سے ہوئی. ٹھیک ہے جی, پی ٹی آئی کی 92 سیٹیں ہیں اور وہ آزاد ہیں اور وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں, لیکن وہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اگر ان کے پاس اپنا نشان ہوتا اور وہ پی ٹی آئی کے نشان پہ الیکشن لڑتے اور ان کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ یہ سارا کچھ نہ ہوتا اور پھر رزلٹس میں اس طرح کی مینوپولیشن نہ ہوتی, تو کیا پھر بھی اسی طرح کا رزلٹ ہوتا؟ سو میرا خیال ہے کہ وہ کانٹیکسٹ اس سب میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ جی کیا ان کی آپس میں لڑائی ہوگی, میرا خیال ہے کہ لڑائی تو ان کی, آپ کو جو اصل ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک اینٹاگونزم ہے وہ تو آپ کو الیکشن کیمپین میں ہی نظر آنا شروع ہو گیا تھا. لیکن پرابلم یہ ہے اس وقت کہ کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ڈیوائیڈ اب عمران اور اینٹی عمران ووٹ ہو گئی ہے, تو ان دونوں پارٹیوں کے لیے جو باقی دو مین پارٹی ہیں وہ ایک طرح سے سروائیول کا مسئلہ ہو گیا. ان کو پتہ ہے کہ کم از کم اس وقت تو گراؤنڈ پہ جو ہے وہ سچویشن ہمارے ساتھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو چلو پھر بھی برے سے برے حالات میں ابھی بھی شاید سندھ مل جاتا, لیکن نون کے پاس تو پنجاب بھی نہیں ہوتا. تو ان کو پھر سروائیول کا یہی طریقہ نظر آتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چڑھ جائیں اور بس ان کو کہیں کہ جی آپ ہمیں رکھیں, اور اسی لیے وہ بار بار ان کو 9 مئی یاد کراتے رہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے آپ کے ساتھ 9 مئی کیا تھا تو آپ ان کو جو ہے نا وہ باہر رکھیں. یہ میرج آف انکنوینئنس ہے ایک طرح سے, کہ اگر فی الحال پی ٹی آئی کو مکس سے باہر رکھنا ہے تو ہمیں مل کے چلنا پڑے گا, اور وہ جو بڑے ابو ہیں انہوں نے ان کو چلوانا ہے. وہ جو ان کا آپس میں وہ ہو رہا تھا یہ سارا حکومت بننے سے پہلے جو گیو اینڈ ٹیک ہو رہا تھا, اس میں بھی وہ ایک طرح سے گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ بڑے ابو نے نکاح نامے پہ دستخط کروائے ہیں دونوں سے کہ نہیں یہ تم نے کرنا ہے اور چلنا ہے آگے, ورنہ تو جو ہے یہ اس پہ بھی تیار نہیں ہوتے شاید آسانی سے. سو کچھ عرصہ تو چلے گا, بٹ مجھے بڑا میرے آئی ول بی ویری سرپرائزڈ اگر یہ کوئی 1.5-2 سال سے آگے کام چل گیا تو. نورانی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے اس پہ تو میرا یہی ٹیک ہے جو اویس صاحب بات کر رہے ہیں, اور پیرنٹلی جو ماضی کے تجربات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تو یہی والی صورتحال کہی جا سکتی ہے. 1-2 چیزیں میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے والی جو بات تھی نا, ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے نام بھی اپنا نہیں لکھا ہوا, ایجنٹ ایکس کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں نام بتا دینا چاہیے ان کو. یہ جو ہے زیگم نام ہے ان کا, احمد بھائی زیگم نام ہے جان. جی زیگم بھائی, اچھا اب یہ ہمارا مقصد ہی یہ ہوتا ہے, ہم لوگ سب بھی جب بھی بیٹھتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. کوئی بات نہیں, انہوں نے اپنا ایک نقطہ نظر رکھا, لیکن جب انہوں نے رکھا نا تو دوسری سائیڈ بھی لازمی
کہی جانی چاہیے. میرے خیال میں اویس بھائی کو بھی لازمی کہہ دینا چاہیے تھا، چاہے ایک فکرے میں ہی کہتے، کیونکہ اس سے پھر بہتری کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں میں اگر ان سے کوئی مطلب مخالفت ہو، تو جو بات ہم آج کر رہے ہیں کہ وہ جیتے اور زبردست طریقے سے جیتے اور پورے ملک سے جیتے، تو یہ بات بھی نہ کریں ہم نا. تو یہ سچ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں نا. تو اور یہ بھی نہیں کہ ہم ہمیشہ سچے ہیں یا ہمیشہ سچے تھے، غلط ہم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو فیکٹس ہیں نا جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سامنے رکھنا ضروری ہے. پاکستانی سیاست میں یہ سنیے گا 3-4 پوائنٹس ہیں. میں پچھلے 15-20 سالوں کا جو بھی معاملہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں. پلیز ایک لمحے کے لیے بھی دے دیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے. تو اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ لوگ تنگ تھے 2 پارٹی سسٹم سے. عمران خان سیاست کر رہے تھے بڑے لمبے عرصے سے. حقیقت ہے ان کو پذیرائی نہیں ملی تھی. پورے 2000s میں ان کے فالوور ہر ملک ہر پاکستانی شہر میں تھے، لیکن اس طرح سے پذیرائی نہیں مل رہی تھی. ان کے ساتھ اسٹیٹ نے کوآپریٹ کیا، اسٹیٹ ماضی میں بھی کوآپریٹ کرتی رہی ہے سیاستدانوں کے ساتھ. نواز شریف فیکٹر کو قابو کرنے کے لیے، اگرچہ ان کے مقاصد جو ہے وہ پرو کنٹری نہیں ہوں گے، بزنس گروپوں کی لڑائی ہوگی، جو بھی ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا. کچھ عمران خان خود بھی صاف ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کے نسبت کلین تھے. صاف ظاہر ہے وہ تو حکومت میں نہیں رہے تھے، تو ان کا ماضی کلین تھا. لوگ ان کو جانتے تھے، لوگوں نے ان کے لیے اپنائیت بھی فیل کی، اور دوسرے لوگوں کو چونکہ وہ دیکھ رہے تھے، ان کے اچھے برے پوائنٹس ان کے سامنے تھے، تو کچھ لوگ تو ان کے خلاف تھے جو پہلے سے لوگ موجود تھے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا، میرے جیسے چند لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک نئے بندے کو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بندہ بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہرگز یہ ایک فیکٹ ہے جس کو اسٹیٹ کرنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں ایک حقائق رپورٹ کرنے والے شخص سے، چاہے آپ اختلاف کریں، اور اویس صاحب کو بھی جو بات بھی وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ کہنی چاہیے اس حوالے سے. میرے خیال میں پی ٹی آئی 2013 میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ پورے ملک کا الیکشن جیت سکتی. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے آن دا بیسس آف رپورٹنگ دیٹ آئی ہیو ڈن. نمبر 1 یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 2018 کے الیکشن کے بارے میں یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ جی حلقوں کے نتائج اس طرح سے وہ کیے گئے، لیکن سپورٹ کرنے کا کہا. سپورٹ تھی اور بڑی اوپن سپورٹ تھی، اور 1-2 حلقوں میں نہیں، بہت سے حلقوں میں پن پوائنٹڈ پولنگ اسٹیشنز پہ ریزلٹس ہمیشہ چینج ہوتے ہیں. آئی ایس آئی کے لوگ کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے. اور انہوں نے 2018 میں بھی جو ہے وہ جہاں جس کو فائدہ پہنچانا تھا وہ کسی حد تک پہنچایا، اور جو ریاست کی سپورٹ تھی وہ کلیئر نظر آ رہی تھی. اس بات سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. آخری بات 2024 کے الیکشن کے اوپر، اور یہ بات کہنا بھی بہت ہی ضروری ہے. نہیں تو آپ لوگ ایک اچھی سیاسی پارٹی بننے جا رہے ہیں. آپ یہ سوچتے رہے اپنے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے کہ جی ہم ہمیشہ سے ہی جو ہے نا بیسٹ تھے، اور ہمیشہ سے ہی ونر تھے، اور ہمیشہ سے ہی 272 کی 266 سیٹیں ہمارے پاس تھیں. آپ سوچتے رہیں، لیکن اگر آپ زمین پہ پاؤں رکھیں گے تو آپ آئندہ بہتر پولیٹکس کر سکیں گے. ماضی میں کیا ہوا اس پہ آپ مجھے غلط ثابت کریں یا میں آپ کو غلط ثابت کروں، اس سے نہ آپ کو کچھ ملے گا نہ مجھے کچھ ملے گا. یہ صرف میری آپ کی ذاتی نہ ہوگی. فیکٹس کے اوپر چلنا، حقیقت کے اوپر چلنا ہمیں اچھی منصوبہ بندی کرنے اور اچھی پولیٹکس کرنے میں مستقبل میں ایک دوسرے کی بہتری اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. 2024 کے الیکشن میں میں آپ کو صرف 2 فکروں میں بات ختم کرتا ہوں، لیکن ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ اگر یہی والا الیکشن 2021 کے آخر میں یا 2022 کے شروع میں ہوتا تو آپ کبھی بھی نہ جیت سکتے، کیونکہ عمران خان کی حکومت کے بہت سے پوزیٹیو پوائنٹس ہوں گے، لیکن بہت سے فرنٹس پہ حکومت بری طرح فیل بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر چند چیزیں ہوئیں سٹارٹنگ فرام ارلی 2022. وہ جو انیشیل منتھ سے فوج کا ایک کردار تھا عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں، ایک کھلا کردار تھا، ایک اوپن کردار تھا. معذرت کے ساتھ خواتین اس محفل میں موجود ہیں، لیکن اس سے اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے کہ ماضی میں وہ ڈھکے چھپے انداز میں کرتے تھے، ننگے ہو کے سامنے آ گئے فوجی سارے، آئی ایس آئی ساری کھل کے کر رہی تھی. تو انہوں نے طریقے عدم اعتماد کو کامیاب بنوایا اور
पूरी जो प्रोसेस था इलेक्शन तक का, मैं अब एक एक लफ्ज रिपीट करना, एक एक वाकया रिपीट करना, जो जो जुल्म फौज ने किए हैं वो शुरू करूं तो बात भी लंबी हो जाएगी और गुफ्तगू का मजा भी नहीं आएगा, डायरेक्शन और हो जाएगी। बात क्या है कि फौज खुल के खड़ी हो गई थी पीटीआई के खिलाफ, अंधे को भी नजर आ रहा था कि पीटीआई को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है ज़ैगम साहब, ये जो 2024 का मैंडेट है जिसे मैं भी तस्लीम कर रहा हूँ, जिसको आपके सामने ज़ैगम साहब भी कह रहे हैं, ये आपकी और पीटीआई की और इमरान खान की मोहब्बतों वाले वोटरों का वोट बैंक नहीं है, आपके मोहब्बत करने वाले हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा है। पॉलिटिकल रियलिटी है पीटीआई, पॉलिटिकल रियलिटी है इमरान खान का फैन क्लब, इमरान खान का वोटर बेस बिल्कुल है, कोई डिनाई नहीं कर रहा। अभी अवैस सलीम साहब सीनियर बंदे हैं, इनका ज्यादा तजर्बा है, इन्होंने एक स्विंग वोटर की बात की। इस तरह बहुत सारे पैरामीटर, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें मिलके एक अल्टीमेट रिजल्ट की तरफ जाती हैं। ये सारा जो मैंडेट मिला है आपको, ये उस स्विंग वोटर का, पाकिस्तान की आम आवाम का वोट है, फौज से नफरत का वोट है, फौज की गलत हुक्मरानी का वोट है। ये पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो फौज के हक में भी बड़ी बातें करते हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत हैं, वो फौजी मुजाहिद और ये वाला कंसेप्ट वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन लोगों की एक बड़ी अक्सरियत फौज के गलत किरदार को, सियासत में किरदार को, ताकतवर वाले किरदार को, वसाइल पे कब्जे करने वाले इख्तियार को गलत समझती है, बहुत बड़ी अक्सरियत। यही वजह है कि नवाज शरीफ की जो एक नब्ज पे हाथ है सियासत का, वो किसी से भी ज्यादा है, आप जो मर्जी कहते रहे, मैं दिन भर उसको बुरा भला कहता हूँ, किसी से भी ज्यादा। यही वजह है कि 2008 के इलेक्शन से पहले भी वो फौज के बुरा बुला कह रहा था। 2013 से पहले अगरचे मेमो गेट किया, उनके मामला ही तय पा गए कियानी साहब से, लेकिन साफ है कि आपकी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, फौज भी देखती है किसके पास क्या मामला हैं, क्या मामला नहीं है। जब तक नून लीग एक वो नैरेटिव लेके चलती रही तो अवाम की हमदर्दियां उस तरफ होती हैं। अब आपने कभी भी फौज के खिलाफ नहीं जाना था, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, यही बात क्या कि मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आज भी मौका मिले पीटीआई की क़यादत को, आज भी मौका मिले, एक लम्हा नहीं लगाएंगे ये फौज के साथ बैठते हुए, फौज के साथ मामला तय करते हुए, एक लम्हा होता है ना, एक लम्हा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और अफसोसनाक बात है, मैं एक तरफ मैं ये बात कह रहा हूँ, एक तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ, पूरे 75 साल में कोई ऐसा लीडर नहीं आया। जुल्फकार अली भुट्टो, मैं हमारे बाद लोग जज्बाती हैं, माजी में रहते हैं, वो थोड़ी सी बात कर दें भुट्टो साहब के बारे में, वो उसको सुनना। भुट्टो साहब करीब भी नहीं लगते उस अवामी पॉपुलैरिटी के जिस जगह पे इमरान खान आज खड़ा हुआ है, अगर आप फैक्ट्स और फिगर पे जाए तो करीब भी नहीं लगते। एक होता है ना कि करीब भी नहीं लगते। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि अवामी हुक्मरानी का या अवाम के दिए हुए मैंडेट के सर के ऊपर खड़े हो जाना और अपना मैंडेट मनवाना नहीं। आज भी फौज से बात हो जाए, फौज से मामला तो नहीं, आज भी सोच वही होगी, मैं आपको बताऊं। और ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, आपको बुरे भी लग रहे हैं तो फैक्ट्स यही हैं। और 2024 वाला जो मैंडेट है, जो मैं बात इस फिक्रे पे खत्म करूंगा कि इसमें यकीनन आपका वोट बैंक है, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो ओवरऑल मैंडेट है, ये बुनियादी तौर पे ये अवाम में पाकिस्तान का फौज के खिलाफ नफरत का वोट बैंक है। फौज को रिजेक्ट किया है, उनकी जुल्म जबरदस्ती उसको रिजेक्ट किया है, बदतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो थी पीडीएम की, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की, उसको रिजेक्ट किया है अवाम ने। जी प्लीज, सॉरी फॉर द लॉन्ग तो मुझे रिप्लाई, नहीं मोहतात बिल्कुल करूंगा। बेहतर। अब मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। मैं बिल्कुल इस बात पे ज़ाती तौर पे यकीन रखता हूँ कि बजाय हम आपस में एक एको चैम्बर के अंदर बैठ के एक दूसरे की बातें सुने और एक दूसरे को प्लीज़ करें, हमें इसका हौसला भी होना चाहिए और जो मुस्बत तनकीद है उसको सुनने का भी हौसला इसी से बना ये आपका प्रोसेस है सीखने का।